حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اور میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نوجوان مریض نے جواب دیا کہ میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ وہ مریض نہیں تھا، اس کے عشق، خدا کی عشق نے اسے ایسا دیوانہ کر دیا جو دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مریض شخص ہے، یہ کوئی مجنون ہے، مریض ہے، بیمار شخص ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے اسے بیمار سمجھا، بیمار شخص جیسا سوچا کہ یہ کوئی بیمار ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے کہ میں نے اس کی بات سمجھ گیا اور کہا کہ میں بھی تیری طرح ہوں۔ تو وہ عاشق اس بات پر رو پڑا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ اور اس نوجوان عاشق نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ذوالنون مصری نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرا اور میرا مرض ایک جیسا ہے، اس لیے مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو خدا کے عشق سے رو رہے ہو نا؟ میرے دل پر بھی خدا کے عشق اتنا مجھے تڑپا دیا ہے کہ تیرا رونا دیکھ کر مجھے میرا دل ٹوٹ گیا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نوجوان عاشق اس بات پر اس قدر عشق خدا میں چیخ ماری کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اتنی بات پر ذوالنون مصری کی اس بات پر اس قدر چیخ ماری خدا کے عشق میں کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری اب اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن کے لیے جلد سے روانہ ہو گیا۔ جب کفن لے کر واپس آیا تو اس نوجوان کی لاش کو وہاں پر موجود ہی نہ پایا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے ذوالنون، اس نوجوان کی زندگی میں اسے شیطان نے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، مالک دوزخ نے بھی ڈھونڈا مگر نہ پا سکا۔ اے ذوالنون، اس نوجوان کی زندگی میں رضوان جنت نے بھی تلاشا مگر نہ پا سکا۔ پھر ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر اس نوجوان کہاں گیا؟ وہ نوجوان کی لاش جو میں نے کپڑا ڈال کر کفن کے لیے گیا اور واپس آ کر دیکھا تو موجود ہی نہ پایا، پھر وہ نوجوان کہاں گیا؟ تب جواب آیا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ وہ اپنے عشق اور کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا ہے، وہ اپنے رب مالک حقیقی کے پاس پہنچ گیا ہے۔ پھر اسے کوئی بھی ڈھونڈے کیسے پا سکتا ہے؟ ارے خدا سے عشق کیا ہے، خدا اپنے عاشق کو کسی کے حوالے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کو کسی کے حوالے نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کا فیصلہ خود کرے گا۔ خدا سے عشق کرنا بھی کتنی نعمت اور کتنی بڑی عظیم نیکی ہے لوگوں۔ مسلمانوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ خدا کے عشق سے اپنے دل کو، اپنے قلوب کو منور کر لو۔ قسم خدا کی، مرنے کے بعد کچھ نہ ملنے والا ہے، کچھ نہ پاؤ گی۔ خدا کی محبت دل میں بسا لو، خدا کی محبت سے اپنے قلوب کو منور کر لو یار۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محبت کا جواب محبت سے ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ مجھ سے میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو پھر مسلمانوں،
اتنا تجھ سے نہیں ہوتا ہے کہ خدا کی عبادت میں جھک جائے، نمازوں میں جھک جائے؟ خدا سے عشق ایسے نہیں ہوگا صرف زبان سے بول لینا کہ خدا سے مجھے عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، اس کے تو کوئی ثبوت بھی ظاہر ہو۔ جس کے اعمال میں نماز کے ایک سجدے بھی نہیں، پھر وہ زبان سے بولے کہ مجھے خدا سے عشق ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ خدا سے عشق کرنے کا ذریعہ تو یہی ہے کہ خود کو نماز میں جھکا لو، خود کو عبادتوں کی طرف بلا لو، برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھ لو، تب یہ خدا کی کہو گے کہ خدا سے مجھے عشق ہو گیا ہے، تب تو تیری بات سچ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کا فیصلہ خود کرے گا۔ رضوان جنت بھی ڈھونڈ لے، مالک دوزخ بھی ڈھونڈ لے، شیطان بھی اسے لاکھ تلاش لے مگر نہیں پائے گا، اس لیے کہ اس کی روح تو پرواز کر گئی۔ جس چیز نے اس کے دل کو تڑپا رکھا تھا، جس محبت نے، جو عشق نے اس کے دل کو جو ہے مریض بنا دیا تھا، اس کو مریض جیسے حالت میں مبتلا کر دیا تھا، تو وہ پھر کیسے چاہے گا کہ ہم اس برہنہ حالت میں اس عشق کو دل میں رکھ کر تڑپتا رہیں؟ آخر دل تو چاہے گا نا کہ اس محبوب کے دیدار بھی ہو جائے۔ یہ دل کیسے بغیر دیکھے ایسے تڑپ سکتا ہے؟ کیسے بغیر دیکھے اس محبوب کے دیدار کے بغیر کتنا دن تڑپے گا؟ عشق ہو جائے خدا سے تو وہ دل تو چاہے گا کہ اس محبوب کے دیدار ہو جائے۔ خدا سے عشق اگر ہو جائے نا تو خدا کی دیدار کی تڑپ بہت ہوتا ہے، خدا کی دیدار کی تڑپ بہت جاگے گا، پھر ایسا جاگے گا کہ لگے گا ہی نہیں کہ پھر زندگی جیوں۔ پھر موت کا انتظار کرتا ہے وہ عاشق، کب موت آئے پھر خدا کا دیدار بھی ہو جائے، جینے کا مزہ ہی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی عاشق، ایسے لوگ ہوتے ہیں عاشق۔ عشق کر لو خدا سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے عشق۔